بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کی ایک سرد شام میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک فلائٹ اتری۔ فلائٹ میں ماہنور نامی ایک لڑکی نے یہاں سے کھبیکی جھیل، وادی سون کیسر جانا تھا۔ ماہنور کی دوست نے ایئرپورٹ پر اسے ویلکم کیا اور بہت اصرار کیا کہ وہ اسے بھی ساتھ جھیل پر لے جائے، مگر ماہنور نہ مانی کہ اسے اکیلے ہی جانا ہے۔ اپنی دوست کو اس کے گھر چاندنی چوک راولپنڈی ڈراپ کر کے ماہنور نے کھبیکی جھیل کی لوکیشن آن کی اور گاڑی کا منہ لاہور موٹر وے کی طرف موڑ لیا۔ رات کی سیاہی چھانا شروع ہو چکی تھی۔ لوکیشن کے مطابق وہ 11 بجے جھیل پر پہنچ رہی تھی، جبکہ اسے 12 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ وہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچنے والی تھی۔ کلر کہار سے گاڑی نے موٹر وے چھوڑ دی اور خوشاب روڈ پر آ گئی۔ پیل موڑ سے لوکیشن نے جابا گاؤں کی طرف گاڑی موڑ دی۔ چند کلومیٹر کے بعد سڑک انتہائی خراب، بالکل خطرناک حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ہونڈا سیوک گاڑی معمولی سے جمپ پر بھی نیچے سے لگ جاتی ہے اور یہاں تو ٹھا ٹھا نیچے لگ رہی تھی۔ کچھ سڑک ٹوٹی ہوئی اور اوپر سے سڑک پر کھڈوں میں پانی بھرا ہوا۔ ماہنور اپنے سامنے چلنے والے ایک ٹرک کو فالو کر رہی تھی۔ جہاں سے وہ گزرتا وہ وہیں سے گاڑی گزار لیتی۔ ایک گہرے پانی کے تالاب میں گاڑی گئی تو ٹھا کر کے اس کا چیمبر نیچے کسی نوکدار پتھر سے ٹکرایا اور میٹر میں انجن چیک لائٹ کے ساتھ اللہ کے چراغ جیسی ایک لائٹ آن ہو گئی۔ ماہنور نے گاڑی بند کر دی۔ باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، ہر طرف کیچڑ اور پانی تھی۔ پیچھے سے ایک چھوٹی سوزوکی کی راوی لوڈ گاڑی آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے انڈیکیٹر آن دیکھے تو قریب آ کر گاڑی روکی۔ ماہنور نے شیشہ نیچے کر کے جو ہوا تھا وہ بتایا۔ لوڈر کے ڈرائیور نے ماہنور کو بتایا کہ اس کا نام صالح محمد ہے اور وہ 1 کلومیٹر آگے واقع گاؤں کا رہائشی ہے۔ ابھی اس کی گاڑی میں مونگ پھلی ہے، وہ اتار کر آتا ہے اور گاڑی کو ٹوچن ڈال کر یہاں سے باہر نکالتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، وہ بس 10 منٹ میں آ جائے گا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں سے کوئی چیز نہیں گزر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی صالح محمد اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں آ گیا۔ گاڑی کو ٹوچن کر کے وہاں سے نکالا۔ جابا اڈے پر آ کر نیچے دیکھا تو چیمبر پھٹ چکا تھا اور انجن آئل سارا نکل چکا تھا۔ صالح محمد نے ماہنور کو کہا کہ آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہمارے گھر چلیں۔ صبح گاڑی کو پیچھے ایک بڑے گاؤں پیل مستری ناصر کے پاس لے کر جائیں گے، وہ یہ کام ٹھیک کر دے گا۔ ابھی گاڑی غلط ہو چکی ہے، یہ نہیں چل سکتی۔ اس علاقے میں خراب ہونے کو غلط ہونا کہا جاتا ہے۔ ماہنور نے اسے کہا کہ وہ اگر اسے کھبیکی جھیل پر چھوڑ دے تو اسے کرایہ دے دے گی اور شکر گزار بھی ہوگی۔ صالح محمد نے بتایا کہ اس وقت وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ سردی کے موسم میں تو وہاں دن میں کوئی نہیں ہوتا، رات کو کون ہوگا؟ ماہنور نے بتایا کہ اس کا کمرہ وہاں بک ہے، وہاں TDCP کا ہوٹل ہے اور وہاں موجود اسٹاف سے اس کا رابطہ ہے۔ صالح محمد نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ 4000 روپے لے گا اور رات وہاں ہی رکے گا، صبح آپ کو وہاں سے واپس بھی لے آئے گا۔ ماہنور نے کہا بھائی آپ 5000 لے لینا، چلیں آپ۔ ٹھیک 11:15 بجے وہ لوگ جھیل پر تھے۔ جھیل کے کنارے پر لگی برقی شمعیں بجھ چکی تھیں اور ایک گارڈ وہاں پہرا دے رہا تھا۔ گارڈ کو ماہنور نے بتایا کہ اس کی بکنگ ہے اور وہ اسے وہاں موجود کینٹین میں لے گیا، جہاں سے اسے نام لکھوانے کے بعد کمرے کی چابی ملی۔ ماہنور نے وہاں موجود ملازم سے پوچھا کہ کھانے میں کچھ مل سکتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کلب سینڈوچ مل سکتا ہے اور چائے مل سکتی ہے۔ ماہنور نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سینڈوچ بنا دو اور ایک چائے آدھے گھنٹے بعد جھیل کنارے ایک ٹیبل پر رکھ دینا اور وہاں موجود لائٹس آن کرا دو۔ ان کو اس وقت آن کرنے کی جتنی بھی اضافی پیمنٹ ہوئی میں کر دوں گی۔ ان کو بند نہیں کرنا، اور گارڈ نے جا کر لائٹس آن کر دیں۔ ایک ٹیبل صاف کر کے کرسیوں پر پڑی اوس کو صاف کر کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ ماہنور نے ملازم سے پوچھا کہ کوئی اور بھی آج یہاں رکا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ نہیں، وہ اکیلی ہی ہیں، کوئی اور مہمان آج نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میڈم پانی گرم ہے، آپ نے بائیں سائڈ
سے کھول کر 2 منٹ ٹوٹی کھلی رہنے دینی ہے۔ صالح محمد پارکنگ میں اپنی لوڈ گاڑی میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ جوان لڑکی رات کے اس پہر یہاں اکیلی کرنے کیا آئی ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ رات یہاں گاڑی میں ہی قیام کرے گا۔ ماہنور اسے اس کا کرایہ وہاں چلنے سے قبل ہی ادا کر چکی تھی۔ چند منٹ بعد اپنا سامان کمرے میں رکھ کر ماہنور جھیل کنارے جا پہنچ چکی تھی اور چائے سینڈوچ بھی اس کے وہاں پیش کر دیا گیا تھا۔ آج سے ٹھیک 5 سال قبل ماہنور نے پاکستان چھوڑا تھا اور اپنے خاوند کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ وہ لوگ 5 سال بعد دسمبر کے ماہ میں آج کے دن اسی وقت جب وہ لوگ جدا ہو رہے تھے یعنی رات 12 بجے کھبیکی جھیل وادی سون کیسر میں ملیں گے اور ان سالوں میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت 5 سال بعد آیا تھا اور ماہنور اپنے خاوند سے ملنے مقررہ وقت پر آ گئی تھی مگر ابھی تک اس کا خاوند نہیں پہنچ سکا تھا۔ ماہنور اور رمیز دونوں کلاس فیلو تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے مگر ذات برادری مختلف ہونے کی وجہ سے والدین نے انکار کر دیا تھا۔ رمیز نے اپنے والدین سے کہا وہ ایک کمہار کا بیٹا ہے، ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے۔ ماہنور کے آباء و اجداد جوتے بنانے اور ان کی مرمت کا کام کرتے رہے ہیں۔ اب نہ تو ہم اپنا آبائی کام کرتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ، پیشے قوم نہیں ہوتے مگر یہاں پنجاب میں 1000 سال پہلے کا کمہار آج بھی کمہار ہی ہے چاہے 900 سال پہلے اس نے یہ پیشہ چھوڑ دیا ہو۔ ہم کمہار اور وہ لوگ موچی تو اگلے 1000 سال تک رہیں گے۔ زمینداروں کو زمین کا چھوٹا یا بڑا ٹکڑا اگر کسی بھی ذات قوم کے باوجود ایک کر سکتا ہے تو ہم ہنر مندوں کو ہمارا ہنر ایک کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہم برہمن نہیں ہیں تو وہ بھی اچھوت نہیں ہیں، جو ہم ہیں وہ لوگ بھی وہی ہیں۔ یہ لوہار، ترکھان، نائی، دھوبی، موچی، کمہار، جولاہے، ماچھی اور دیگر بھی سب کمی کمین ایک ہی ہیں مگر صدیوں سے آپس میں یہ لوگ رشتے ناطے نہیں کرتے، ان کو ان کا ہنر ایک کبھی نہیں کر سکتا اور نہ یہ کبھی اس طرح سے طاقتور بن سکے جس طرح زمین کے نام اور نسبت سے جڑنے والی قومیں خود کو ایک مان کر طاقت اور اقتدار حاصل کرتی ہیں۔ رمیز کے گھر والے مان گئے اور ماہنور کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ ماہنور نے بھی گھر بات کر رکھی تھی تو ہاں ہو گئی۔ ایک بات یہاں بتانی اہم ہے کہ رمیز نے جب رشتہ بھیجا وہ سول جج کا ریڈر تھا اور ماہنور وکالت کی ڈگری کرنے کے بعد شروع پریکٹس کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ابھی سی ایس ایس کی تیاری کر رہی تھی۔ شادی ہوئی مگر دونوں گھرانے اس وجہ سے خوش نہیں تھے۔ ہم غیر برادری میں بیاہ کر رہے ہیں، بچوں کی ضد کے آگے بس ہار مان چکے تھے۔ 1 سال گزرا، اللہ نے پہلی اولاد بیٹی دی مگر وہ ایک اسپیشل بچی تھی، سر میں پانی تھا جسے ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں۔ ماہنور کی ساس نے کہا کہ ہمارے تو پورے خاندان میں ایسا کوئی بچہ یا بڑا نہیں ہے، نہ ہم غیر خاندان میں شادی کرتے نہ یہ عذاب ہمارے گھر آتا۔ وہ اس بچی کو دیکھ کر توبہ استغفار پڑھتیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتیں اور ایسا وہ اس بچی کی ماں کے سامنے کرتیں۔ وہ یہ بھی کہتیں کہ ہمارے بیٹے کو کون سا رشتوں کی کمی تھی، بس اس لڑکی کے تعویذ ڈال کر اسے الو بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتیں کہ اب بھی اسے طلاق دے دو، وہ اس کا رشتہ کرا لے گی۔ چھوٹی بچی چند دن بعد وفات پا گئی اور دن بدن ماہنور کا اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہوتا چلا گیا۔ رمیز کو ماہنور کہتی کہ اپنی امی سے بات کرو، میں بھاگ کر نہیں آئی، تم بیاہ کر لائے ہو، وہ غلط باتیں کرتی ہیں۔ وہ امی سے بات کرتا تو وہ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتیں اور ماہنور کو اس وجہ سے چھوڑنے کا کہتیں کہ اس سے پھر معذور بچہ ہی پیدا ہوگا، تم اس سے دوبارہ بچہ مت پیدا کرنا۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ تم اسے نہ چھوڑو، تمہاری ہم ایک اور شادی کر لیتے ہیں، یہ خود ہی بھاگ جائے گی، عدالت میں ہی کوئی خرچ وغیرہ کا کیس کرے گی نا، تو تم خود عدالت میں ہی ملازم ہو، دیکھ لینا۔
رمیز اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ماہنور کو بتا دیا کہ وہ ایک اور شادی اپنے والدین کی رضا سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ ماہنور کو الگ گھر میں رکھے گا اور اس کے سب حقوق پورے کرے گا۔ ماہنور نے خلاف توقع رمیز کی یہ بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم شادی کر لو، مگر اسے کبھی نہ چھوڑنا کہ اس نے اپنے گھر میں بڑی جنگ کے بعد یہ رشتہ کرایا ہے۔ اگر طلاق لے کر جاؤں گی تو کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ گھر والے تو نہیں کچھ کہیں گے، زمانہ جینے نہ دے گا کہ لو میرج کرائی اور 4 دن میں طلاق لے کر واپس آ گئی۔ میں اپنے بھائی اور باپ کا بھی سامنا کن نظروں سے کروں گی کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ ایک دشمنی کی فضا بنے گی۔ تم شادی کر لو، جہاں رکھو گے میں رہ لوں گی، بس مجھے کبھی بھی چھوڑنا مت۔ جب رمیز کا رشتہ دیکھنے لگے تو کوئی بھی ایک بیوی کے ہوتے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ جب معلوم ہوتا کہ پہلی لو میرج ہے تو لوگ اور پیچھے ہٹ جاتے کہ لو میرج کے بعد دوسری تلاش کر رہا ہے، ہماری کے ساتھ کیا خاک نباہ کرے گا۔ رمیز کی امی نے ایک لڑکی اپنے رشتہ داروں میں تلاش کی۔ انہوں نے ایک شرط رکھی کہ پہلی کو طلاق دو تو رشتہ دیں گے۔ رمیز کی ماں نے بیٹے کے پاؤں پر اپنا دوپٹہ رکھا کہ تمہاری ماں ہوں، تمہارا ہی بھلا چاہتی ہوں، اسے چھوڑ دو اور نئی جگہ تمہاری شادی کرا دیتی ہوں۔ وہ نہ مانا کہ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تو لکھ کر مجھے اجازت دے چکی ہے، آپ پھر بھی اس پر ظلم کرنا چاہ رہی ہیں۔ مگر اس کی ماں نے کبھی بہو کو دل سے قبول ہی نہیں کیا اور اپنی جہالت کی بنا پر اسپیشل بچی کی وجہ سے اسے منحوس سمجھنے لگی تھی۔ وہ ہر صورت اس لڑکی سے اپنے بیٹے کو پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ رمیز نے ماں کے آگے ہار مان لی اور ماہنور سے کہا کہ وہ اب ماں کی بات نہیں ٹال سکتا۔ جس دن اس نے ماہنور سے یہ بات کی اس دن ہی ماہنور کا حمل ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ وہ رمیز کو یہ بات بتانا چاہتی تھی مگر اپنے جیون ساتھی کا یہ فیصلہ سن کر صدمے میں چلی گئی اور نہ بتا سکی۔ اس نے رمیز سے کہا کہ وہ اس کے اور اس کے سب گھر والوں کے پاؤں پکڑتی ہے، اسے طلاق نہ دیں۔ تمہاری ایک نہیں 2 3 اور شادیاں کریں، میں خود ساتھ جاتی ہوں، مگر مجھے واپس نہ بھیجیں۔ ماں باپ کی مرضی سے بیاہی ہوئی، واپس جانا اور بات تھی، اب مرضی کی شادی سے طلاق لے کر جانا میرے لیے مر جانا ہے۔ ایک لمحے کو سوچ کر تو دیکھو۔ مگر رمیز نہ مانا۔ چند دن بعد ماہنور نے رمیز سے کہا کہ وہ اسے چند ماہ کا وقت دے، وہ اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نہ صرف اس کی زندگی سے بلکہ اس ملک سے بھی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ایسا اس نے اپنے خاوند کے پاؤں پکڑ کر کہا۔ رمیز کا دل پسیج گیا اور اس نے ہاں کر دی اور مان گیا کہ اسے طلاق نہیں دے گا۔ یہاں بھی ماہنور نے اپنے حمل کی بات شوہر کو نہیں بتائی، اپنا زیور بیچا، گھر والوں سے کچھ پیسے لیے، پاسپورٹ بنوایا اور ویزا کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے گھر والوں کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ ہماری بیٹی پر کیا گزر رہی ہے، وہ کون سی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے اوپر سہ رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی تھی۔ 2 ماہ بعد ہی ویزا لگ گیا اور ماہنور جرمنی چلی گئی۔ جس دن اس نے جانا تھا اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، چاہے تو اسے روک سکتا ہے۔ مگر رمیز نے کہا کہ نہیں، وہ جا سکتی ہے۔ ماہنور نے رمیز سے کہا کہ ہم 5 سال بعد دوبارہ ایک آخری بار مل سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ایک دوسرے سے بچھڑ کر یہ 5 سال کیسے گزرے، کیا کھویا کیا پایا، اور ان 5 سالوں میں ہمارا کوئی رابطہ نہ ہوگا۔ تم شادی کر کے اپنی زندگی شروع کرو، میرا سامان جہیز واپس نہ بھیجنا، کسی غریب کی بیٹی کو دے دینا۔ میرے گھر والے تم لوگوں کے گھر کبھی نہیں آئیں گے، نہ کوئی مطالبہ کریں گے۔ رمیز نے کہا کہ ٹھیک ہے، 5 سال بعد ملیں گے، دسمبر کی فلاں تاریخ کو کھبیکی جھیل پر۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ دونوں شادی سے پہلے یہاں آنا اور ایک سرد رات گزارنا چاہتے تھے، مگر شادی کے بعد خوشی ہی نہ میسر آئی اور ایسا ممکن نہ ہو سکا۔
دونوں نے کہا کہ ایک آخری ملاقات اسی جگہ ہوگی جہاں ہم کبھی جانے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ماہنور جرمنی چلی گئی اور رمیز نے چند ماہ بعد شادی کر لی۔ آج 5 سال بعد ماہنور پاکستان واپس آئی تھی۔ اس کی واپسی کا اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا۔ اس نے کل ہی واپس چلے جانا تھا اور یہاں وہ اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج گئے مگر رمیز نہ آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور سو گئی۔ صبح اٹھی، ناشتہ کیا اور صالح محمد کے ساتھ جابہ واپس آئی۔ گاڑی لے کر وہ لوگ پیل گاؤں آئے۔ مستری ناصر نے چیمبر کھول کر نیچے سے سلور ویلڈنگ کرا دیا اور نیا موبائل آئل ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کام پر 6 گھنٹے لگے۔ صالح محمد نے پیل گاڑی چھوڑنے جانے کا کوئی پیسہ نہیں لیا۔ بہت ہی ہیرا انسان تھا۔ جب تک گاڑی ٹھیک نہ ہوئی وہیں بیٹھا رہا۔ ماہنور کی واپسی کی فلائٹ اسی رات کو تھی۔ اس نے سوچا ایک بار فون کر کے پوچھ لیتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ اس نے کال کی اور بات رمیز کے بھائی سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ قبرستان میں اسے دفنا رہے ہیں۔ رمیز نے کل رات خودکشی کر لی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ماہنور ہے۔ اس کے دیور نے بتایا کہ بھابی، آپ کے بعد بھائی کی جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ شادی سے پہلے ہی حاملہ تھی۔ بھائی نے نہ جانے کیسے یہ بات قبول کر لی کہ شاید اسے آپ کے ساتھ ایسا کرنے کی سزا ملی ہے۔ بہت تماشا ہوا۔ بھابی میکے چلی گئیں۔ بچہ ہوا تو چند دن بعد اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی اور یہ ساری بات ہر جگہ پھیل گئی کہ بچہ رمیز کا نہیں تھا۔ جس کا تھا وہ لڑکی اور اپنا بچہ لے گیا۔ بھائی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہنے لگا۔ نوکری چلی گئی، عزت تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا۔ آپ کے میکے کس منہ سے جاتے اور کون جاتا؟ آپ کے گھر والے تو شاید آپ سے رابطہ کرا ہی دیتے مگر ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ کل رات بھائی نے زہر کھا لی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ ماہنور نے اسے بتایا کہ تم ایک بھتیجے کے چاچو ہو، اپنے گھر اپنی امی کو بھی بتانا چاہو تو بتا دینا کہ تمہارے بھائی کا ایک بیٹا ہے، وہ معذور نہیں ہے، جو جرمنی میں ہے، مگر تم لوگ کبھی اس بچے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ میں اسے پاکستان کبھی نہیں لاؤں گی۔